وہ ہے ازدواجی زندگی کے لیے، لڑکا ہے یا لڑکی، رشتے نہیں ملتے ہیں، اگر ملتے بھی ہیں تو ان کے پسند کے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں، نیک نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر کہ جس گھر میں شادی کی عمر ہو اور وہ سستی کرے، غفلت سے وہ شادی نہ کرے، تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ خالق لا یزال ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار سے اس طرح دعا کر، پروردگارا جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا ہونے نہ دینا، کجی پیدا ہونے نہ پائے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے، اور سب سے بہترین عطا کرنے والا خدا رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، محبت کرنے والے ہیں، بے نیاز ہیں، اور پھر انسان اشرف المخلوقات ہے، اور تمام مخلوقات کو انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو کبھی بھی ایسے مخلوق جو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتا، لیکن وہ طریقہ ان کو پتہ ہے جو خدا کے قریب ہے۔ اور آج میں آپ کی خدمت میں 3 کلپس میں شیخ حسن علی آیت اللہ شیخ حسن علی نخدکی کے 3 نظم مختلف حاجات کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نظر آیت اللہ شیخ حسن علی نخدکی بیان کرنے سے پہلے ذرا آپ یہ غور کریں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ شیخ حسن علی نخدکی اس وقت حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن عتیق میں مدفون ہے، اور لوگ اب بھی اس سے حاجتیں مانتے ہیں۔ وہ استاد العرفاء، وہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ابھی اس مختصر وقت میں آپ کے خدمت میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جانیے کہ یہ تمام عرفاء کا استاد ہے، اور جب بادل کو اشارے کرتے تھے تو بادل حرکت میں آتے تھے، اور ان کی بہت بڑی باتیں تاریخ میں ذکر ہیں، اور بہت بڑی ہستی گزری ہے۔ صبح ایک واقعہ میں عرض کروں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں سے گیا شیخ حسن علی نخدکی کے پاس، میں نے کہا آغا میری بیوی بیمار ہے اور انتہائی پریشان ہوں، وہ کومے میں چلے گئی ہے، حرکت نہیں کر سکتی ہے، کہیں وہ اس دنیا سے چلی نہ جائے، لہٰذا اگر ممکن ہے تو کچھ مجھے کرے۔ کہا کہ بیوی کہاں ہے؟ گھر میں ہے، لے کر نہیں آ سکتے؟ نہیں، میں بہت دور ہے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے جیب سے 5 کھجور نکال کر مجھے دیا، اور یہ کہا کہ اپنی بیوی کی نیت سے یہ کھا لو، آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائے۔ اب میں نے سوچا کہ آقا محترم
عارف بزرگوار مجھے ٹالنے کے لیے اس نے ایسا کیا، میں ادھر کھجور کھاؤں ادھر وہ ٹھیک ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بعد کہ میں نے کھجور کھا لیا، میں نے سنا انداز میں واپس جا رہا تھا، جاتے جب گھر پہنچا، وہ بیوی جو حرکت نہیں کر سکتی تھی وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی ہے، قریب گیا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں ٹھیک ہو گئی۔ کب ٹھیک ہو گئی؟ فلاں وقت۔ اچانک میرے بدن میں کیفیت طاری ہو گئی اور میں کھڑی ہو گئی، تو میں نے سوچا تو وہ وقت تھا جس وقت میں نے شیخ حسن علی مخدکی کے ایک حکم پر میں نے کھجور کھائے تھے۔ اگر ایک ایسی ہستی اگر ہمیں کوئی ایسا فارمولا بتائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو جائے۔ آئیے آج اس ہستی کے بارے میں، اس کے نزول کے بارے میں 3 نظریں ہیں، انشاءاللہ الگ الگ کلپ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ہر نظر حق خاص چیز کے لیے ہے، وہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور پہلی جو نظر آیت اللہ شیخ حسن علی مخدکی اصفہانی ہے، وہ ہے ازدواجی زندگی کے لیے، لڑکا ہے یا لڑکی، رشتے نہیں ملتے ہیں، اگر ملتے بھی ہیں تو ان کے پسند کے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں، نیک نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر نیک رشتہ وہ ہوتا ہے جو پاک دامن ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اکذر من ذراء الدمن، گندگی میں اٹھنے والی گاس سے بچو، یعنی بے تربیت گھر سے نہ شادی کرو، نہ اپنی بیٹی کے بے تربیت گھر کی طرف شادی بیات کے لیے جو ہے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بھی کیا کریں، کیونکہ حکم بھی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، آپ ضرور شادی کریں۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں شادی کی عمر ہو اور وہ سستی کرے، غفلت سے وہ شادی نہ کرے، تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور ادھر سے وہ رشتے مہیا تیار نہیں ہوتے ہیں، کیا کرے؟ اس کے لیے ایک نظر شیخ حسن علی مخدکی نے ہمیں بتایا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نظر 7 بت کی نیت سے آپ نے کرنی ہے، آغاز بھی بت سے کرنا ہے، اور ایک بت کے بعد دوسرا بت، تیسرا بت، چوتھا بت، پانچواں بت، چھٹا بت، اور چھٹے بت وہ عمل کرنے کے بعد 7واں انجام نہیں دینا جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے، اور جب 7واں اس وقت انجام دیں گے جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، تو پھر ایک اور بت جو ہے اس میں اضافہ کر کے یہ 7 بت مکمل کرے۔ بالکل آسان ہے، آپ ایسا کریں کہ پہلے بدھ کے دن ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، بس پاک دلی سے مطمئن ہو کر، اضطراب سے نہیں، کہ بات سکون کی حیثیت سے خلوت میں، اور کوشش کریں آپ معطر بھی ہو جائیں اور جگہ صاف ہو، مکان کا بھی اثر ہوتا ہے، زمان کا بھی اثر ہوتا ہے، اور آپ سورہ یاسین پڑھیں، اور پھر آئندہ بدھ کا انتظار کریں، پھر ایک دفعہ آپ سورہ یاسین پھر پڑھیں گے، اس طرح 6 بدھ تک ہر دن آپ ہر بدھ کو آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ چھٹے بدھ کے بعد آپ نے اس کو روکنا ہے، توقف کرنا ہے، اور توقف کر کے جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو 7واں بدھ کا جو عمل آپ نے انجام نہیں دینا ہے۔ جب آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ، پھر جب پوری ہونے کے بعد جو بدھ آئے گا اس بدھ میں پھر سورہ یاسین پڑھیں، اور حاجت اور آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اور یہ آیت اللہ شیخ حسن علی مخدکی کے مجربات میں سے ہے، اور آپ بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، ان کو نتیجہ ملا ہے، پروردگار
آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔